اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھی قریب قریب ہو جائیں، ہمت کر لیں، اندر والے بھائی بھی پیر تشریف لے آئیں، سارے ساتھی ذوق اور شوق کے ساتھ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں، ہماری فضا جو ہے یہ معطر ہو جائے۔ اللہ کے نبی پر درود بھیجنے سے ہمارا کام بن جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم بارک علی محمد وعلی آلہ محمد۔ آج ہم نے الحمدللہ اللہ کے فضل اور اس کے کرم اور اس کی مہربانی کے ساتھ ہم نے مکمل 28واں پارہ سنا ہے، سورۃ مجادلہ۔ اس کے اندر ہم نے سنی ہے سورۃ حشر سنی ہے، سورۃ ممتحنہ سنی ہے، اس کے بعد جو ہے سورۃ صف سنی ہے، آگے سورۃ جو ہے منافقین سے پچھلی سورۃ ہے وہ سنی ہے، سورۃ تغابن سنی ہے، اس کے اندر سورۃ طلاق سنی ہے اور سورۃ تحریم سنی ہے۔ آپ حضرات دھیان سے سنیں گے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ جو دھیان سے نہیں سنے گا بات تو تب بھی ختم ہو جائے گی لیکن فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ سورۃ مجادلہ، مجادلہ کا معنی ہوتا ہے جھگڑا۔ اللہ کے نبی اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں تھے، تو ایک عورت آئی جن کا نام تھا خولہ، اور وہ آ کر اللہ کے نبی سے کچھ باتیں کرنے لگی۔ اما جان یہ فرماتی ہیں کہ میں ساتھ میں بیٹھی تھی، اس کی کچھ باتیں مجھے سمجھ میں آئیں اور کچھ باتیں میرے سمجھ میں نہیں آئیں، لیکن کمال حیرانگی کہ میرے رب نے ساتوں آسمانوں اوپر جو ہے میرے رب نے وہ ساری کے ساری باتیں سن لی اور اپنا قرآن بھی اتار دیا۔ یہاں میں ساتھ بیٹھی ہوئی ہوں لیکن اس کی بعض باتیں مجھے سمجھ میں آئی ہیں، بعض باتیں مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ ان کے خاوند تھے عبیدہ بن صامت۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ ان کے خاوند نے انہیں یہ کہا تھا، انتی علیہ کظہر امی، تو میرے اوپر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ اسے شریعت کے اندر بولتے ہیں لفظ زہار، یعنی اپنی ان رشتہ داروں کے ساتھ جن کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رشتہ منقطع ہو، چاہے نسبی ہو چاہے رضعی ہو، کسی رشتہ دار کو کسی عورت کو تشبیہ دے دینا، چاہے جو ہے وہ اپنی خالہ کے ساتھ ہے، ماں کے ساتھ ہے، تو اسے کہتے ہیں زہار۔ زمانہ جاہلیت میں اس طرح کرنے سے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو بیوی ہوتی تھی وہ فارغ ہو جاتی تھی، اب وہ بیوی جو ہے خاوند کے لیے جائز نہیں ہوتی تھی۔ اب انہوں نے اپنی بیوی سے یہ کہا، انت علیہ کظہر امی، تو میرے اوپر ایسے ہے جیسے کہ میری ماں کی طرح ہے، میری ماں جیسے میرے اوپر حرام ہے تو بھی میرے اوپر حرام ہے۔ اب معنی تو اس کا یہ ہوتا ہے۔ اب یہ حضرت خولہ اللہ کے نبی کے پاس آئی، آ کر کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو آپ یہ مسئلہ بتائیں کہ اب ہمارا بنے گا کیا، اور دوسرا اس نے ساری شکایت کی۔ آپ نے فرمایا اس بارے میں قرآن میں کوئی واضح حکم آیا نہیں ہے، لیکن مجھے شک پڑتا ہے کہ تو اس کے اوپر حرام ہو گئی ہے۔ آپ کے یہ کہنے کی دیر تھی، حضرت خولہ رونا شروع ہو گئی، کہنے لگے، یا رسول اللہ
ساری زندگی تو میں نے اس کی خدمت کی، اب یہ ہو گیا تھا بوڑھا، اب اس کے منہ سے یہ لفظ نکل گئے، اب زندگی ختم کر بیٹھی ہوں، اگر بچے میں اس کے حوالے کرتی ہوں تو ضائع ہو جائیں گے، اگر اپنے پاس رکھتی ہوں تو کچھ ہے نہیں۔ اب اے اللہ کے نبی، آپ اللہ سے پوچھئے ہمارا مسئلہ حل کرا دے، پریشانی بہت زیادہ ہے۔ اتنے میں بیچاری ایک بے قراری میں رونے لگی۔ اللہ نے کہا قد سمع اللہ قول التی، یہ وحی اتاری اسی وقت، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ وہ رب سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ یہ عورت آ کر اپنے خاوند کی شکایت کر رہی تھی، ہم نے سارا معاملہ سن لیا۔ اب وہ سارا رکوع اس عورت کے بارے میں اللہ نے یہ شروع ابتدائی آیات مبارکہ اس کے اندر مسئلہ واضح کر کے بتا دیا۔ یہ بتایا، ایک تو یہ بتاؤ کہ تمہارے اس طرح کرنے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہو گئی ہے، بلکہ تم ایسے کرو، زمانہ جاہلیت والی بات نہیں ہے۔ ایک تو کفارہ دے دو، کفارہ کے اندر کیا کرنا پڑے گا؟ ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا، وہ غلام آزاد کرو۔ اللہ کے نبی نے کہا، عبادہ بن صامت سے کہا کہ غلام آزاد کرو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ غربت ہے، غلام کہاں سے آزاد کروں؟ آپ نے فرمایا کہ پھر 2 مہینے لگاتار روزے رکھو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب دن میں 2 دفعہ کھانا نہ کھاؤں تو میری بینائی کام نہیں کرتی، میرا ضعف کا یہ حال ہے، میں 2 مہینے روزے کیسے رکھ سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ یا رسول اللہ غربت ہے، بچوں کے لیے روزی پوری نہیں ہوتی، تو 60 مسکینوں کو کھانا کیسے کھلاؤں؟ اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام سے یہ کہا چلو تم اپنے بھائی کی مدد کرو۔ اب جو ہے نا آپ علیہ السلام نے ان سے لے کر ان کی طرف سے خود جو ہے ان صحابہ اکرام میں تقسیم کر دیا جن کے اوپر وہ مال لگتا تھا۔ دیکھیں اللہ کے سامنے کیسی روئی اور اپنا مسئلہ بھی حل کرا دیا۔ اب یہ تو تھا ان کے لیے خاص، آگے یہ بتایا کہ جب آدمی اس طرح کا کام کر لے تو اس پر جو ہے اگر وہ کفارہ ادا نہ کرنا چاہے، آگے نظام نہ چلانا چاہے تو یہ ایک طلاق بینہ پڑ جاتی ہے۔ ایک ہوتی ہے طلاق رجعی، رجعی کے اندر یہ ہوتا ہے آپ نے رجوع کر لیا، آگے طلاق کے مسائل آ رہے ہیں آج کے سپارے میں، انشاءاللہ میں وہاں بھی ذکر کروں گا، لیکن یہاں اتنی بات ضرور سمجھ لیجئے گا کہ یہ جو طلاق ہے یہ طلاق بینہ ہے۔ طلاق بینہ کے اندر پھر نکاح کے ساتھ نکاح ہو جائے گا، ابھی گنجائش باقی ہے، اس کے بعد جو ہے نا یہ پھر حلال ہو جائیں گی۔ اللہ نے کہا یہ مسئلہ بتانے کے بعد آگے اللہ نے کہا یہ جتنے بھی منافقین ہیں اور یہ جو ہیں یہ ان کی جو روش ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ ہمیشہ مسلمانوں کو تنگ کرتے رہتے ہیں، یہ پریشان کرتے ہیں۔ آپ جو ہے ان کی باتوں سے ان کی چیزوں سے آپ جو ہے پریشان نہ ہوا کریں۔ یہ جو کام کرتے ہیں یہ 2 ہیں، تیسرے اللہ ہے، یہ 4 ہیں، 5ویں اللہ ہے، یہ 6 ہیں، 7ویں اللہ ہے۔ ما یکون من نجوى 3 الا هو رابعهم ولا 5 الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اینما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القیامہ۔ اللہ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ آتے تھے یہودی آ کر یہ کہتے تھے السلام علیکم، لفظ ہے السلام علیکم، یہ کہتے تھے السلام علیکم کہ تم پر موت ہو، اس کا معنی ہے تم پر لعنت ہو۔ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمْ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اللہ فرما رہے آپ پریشان نہ ہو، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ جو آپ کے ساتھ زیادتیں کر رہے ہیں نا، ایسا نہ کرو۔
ایک موقع پر آپ اماں جان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے گھر میں، تو آپ نے اس نے کہا بیر سے السلام علیکم، آپ نے آگے سے کہا وعلیکم، اتنی بات کی۔ اماں جان نے جواب دیا اللعنہ والغضب، سخت لفظ کے آپ نے فرمایا اے عائشہ، میں نے وعلیکم جو کہا ہے، میں نے کہا یہ موت تم پر ہو، تم نے آگے لعنت بھی دے دی، غضب بھی کر دیا، جو اس نے کہا تھا ہم نے ویسے کر دیا۔ صبر بڑی چیز ہے، صبر سے کام لینا چاہیے۔ اللہ جو ہے وہ انتقام کے لیے ہر جگہ کافی ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے اور آ کر یہ سرگوشی کیا کرتے تھے، تو یہ آپ کو یہ تکلیف دہ عمل ہوا کرتا تھا آپ کے لیے، آپ اس سے منع فرماتے یہ سرگوشی نہ کیا کرو۔ آپ کی مجلس میں آتے، غزوہ بدر ہوا اور اس کے اندر بڑے بڑے صحابہ اکرام جو تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب آتے، اس سے پہلے یہ منافقین وہاں جگہ لے کر بیٹھ جاتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں آیت اتاری، ان سے یہ کہا کرو مجلس والوں سے، ایک تو اپنی مجلس کو وسعت دو، اسے پھیلا دو، اور جنہیں جو بڑے بڑے حضرات ہوں کہنے کہ ان کی جگہ پہلے سے انہیں ہمت کر کے پہلے آنا چاہیے، وہ پہلے آ کر بیٹھے۔ ہاں اگر تمہیں نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ دیں، تم اٹھ کر وہاں چلے جاؤ، اس کو اپنے لیے عار نہ سمجھو، اس لیے کہ یہ تمہارے لیے دنیا میں بھی آخرت میں بھی عزت کا ذریعہ ہے۔ یہ دیکھو تمہیں کون کہہ رہے ہیں، تمہیں تو اللہ کے نبی اس بات کے بارے میں کہہ رہے ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کہنے کہ مجلس کے اندر جو ہے وسعت دو، بیٹھنے کے اندر تنگی نہ کیا کرو، یہ کہا جا رہا ہے، کیونکہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، ایک آدمی آیا، ایک سردار آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر اٹھا کر اس کی طرف پھینک دی، آپ نے فرمایا انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے مرتبے پر اتارو، جو جس کا درجہ ہے اس کو وہ درجہ دیا کرو، ہاں اس کو وہ ادب دو، وہ احترام دو، ایسے تو پھر چلے جائیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اخلاق کا وہ عالی درجہ عطا فرمایا ہوا تھا۔ پھر کہا یہ جو منافقین جتنے ہیں یہ سارے کے سارے آپ کے پاس آتے ہیں، آ کر یہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، کہنے لگے اس سے آپ پریشان نہ ہوا کریں، اللہ کو پتہ ہے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ ایمان والے جو ہیں یہ ایسے ہیں اللہ کی محبت کے اندر، اگر انہیں یہ کہہ دیا جائے تم جو ہے اپنے آپ کو ختم کر دو تو اپنے آپ کو ختم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب غزوہ بدر ہوا، اب اس کے اندر حضرت ابو عبیدہ بن جراح، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میری امت کے امین ہیں، ہر نبی کے ایک نہ ایک امین ہوا کرتا ہے، یہ وہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے اپنے والد کو اس جنگ کے اندر بدر کے اندر سامنے آیا، تلوار سے جو ہے نا کھوپڑی اٹھا کر وہاں پھینک دی، تلوار چلائی، کہنے لگے وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، اللہ نے جنت کی بشارت اور خوشخبری دی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ان کے ماموں آئے، یہ ہشام بن عاص، انہوں نے اپنے ماموں کی گردن اتار دی۔ اس طرح مصعب بن عمیر کے سامنے عبید بن عمیر ہے، انہوں نے اپنے بھائی کی گردن اتاری، یہ بدر میں سامنے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں سامنے بیٹا عبد الرحمن آیا، انہوں نے کہا بعد میں ابا جان آپ کئی دفعہ میری تلوار کے نیچے آئے لیکن میں نے آپ کو چھوڑ دیا تھا۔ آگے سے والد کا جواب سنیے، انہوں نے کہا بیٹا آپ تو میری زد میں ایک دفعہ بھی نہیں آئے، اگر آ جاتے نا تو میں چھوڑتا نا، اس لیے کہ اب ہم لا چکے ہیں سارے ایمان، اور اس لیے کہا کہ دلی جو دوستی ہو وہ آپس میں ان بے ایمانوں کے ساتھ، ان مشرکین کے ساتھ، ان کافروں کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، ہاں اس لیے کہ یہ اللہ کے اور اس کے نبی کے ازلی دشمن ہیں۔ اگلی سورت حشر، حشر کا معنی ہوتا ہے جمع ہونا، اور آپ علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو جمع کیا، یہود یہاں رہتے تھے اور آپ نے کہا ان کا محاصرہ یہ کریں گے،
اور انہیں جو ہے یہاں سے ہم نکالیں گے۔ یہ سورۃ الحشر، اگر کوئی آدمی اسے پڑھ لے کہ لے کہ ساری جنت یا ساری دوزخ، سارے فرشتے اور اسی طرح ساری مخلوق کہ لے کہ سارے حیوانات، سارے جانور اور سارے کے سارے اس آدمی کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اور سورۃ حشر کی آخری جو آیات ہیں، واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، آخر میں هو العزیز تک جو آدمی انہیں پڑھے گا اور اس کے ساتھ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم پڑھے گا، ایک تو اللہ اس کی ہر حاجت کو پورا فرمائیں گے اور اس کے لیے اللہ رب العزت 70,000 فرشتے مقرر کریں گے جو ان کے لیے بخشش کی دعا کریں گے۔ اور جو آدمی یہ آیت مبارکہ پڑھ لے گا، پڑھنے کے بعد وہ مر گیا، خدا نخواستہ اسے موت جو آئے گی وہ شہادت کی موت آئے گی۔ یہ صورت کوئی معمولی صورت نہیں ہے۔ آپ مدینہ المنورہ تشریف لے آئے، یہاں رہتا تھا کعب بن اشرف، یہ قبیلہ بنو نذیر کا تھا، اور اسی قبیلہ بنو نذیر میں حیی ابن اخطب بھی تھا۔ یہ یہاں سے گئے تھے مکۃ المکرمہ، پہلے جا کر بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ اپنی چھاتیاں لگائیں اور وہاں جا کر ابو سفیان سے یہ معاہدہ کیا، ہم جو ہیں تمہارے ساتھ یہ معاہدہ کرتے ہیں کہ ہم انہیں چھوڑیں گے نہیں، تم بتاؤ۔ ابو سفیان نے کہا تمہارا مذہب اچھا ہے یا ان کا مذہب؟ یہ سیاست کی آڑ میں یہ کہنے لگے کہ مذہب جو اچھا ہے نا، مذہب وہ تو ان مشرکین کا مذہب اچھا ہے، اتنے گندے اور بغیرت تھے، حالانکہ انہیں پتہ تھا یہ اہل کتاب والے تھے، حالانکہ انہیں پتہ تھا یہ محمد الرسول اللہ کے پاس کتاب ہے اور قرآن ہے، لیکن حسد اتنا تھا، جب آدمی حسد کرتا ہے تو اس کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا، حاسد آدمی کا کوئی کنارہ نہیں ہے، وہ حسد کے اندر اور آگے بڑھے گا اور آگے بڑھے گا۔ یہ جو تھا کعب بن اشرف یہودی یہ سمجھتا تھا، لیکن سارا دھوکہ اس بات سے کھا گیا یہ نبی بنو اسماعیل میں کیوں آ گیا ہے، یہ ہمارے اندر یہ نبی کیوں نہیں آیا؟ اس لیے دیکھتے نہیں ہیں بعض دفعہ حسد جو ہوتا ہے، یہ دیکھیں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں آپس میں چلا، حسد کہاں سے کہاں چلا گیا، حالانکہ وہ نبی کے بیٹے ہیں۔ اور قابیل اور حابیل کو دیکھ لو، یہاں پر حسد چلا، حالانکہ وہ بھی آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، آدم علیہ السلام خود منع کر رہے ہیں۔ یہ ایک من جانب اللہ، ایک اللہ کی جانب سے ایک توفیق ہوتی ہے، اس لیے کہا آدمی ہر وقت دعا مانگے، حسد سے بچے۔ حسد آدمی کو مطیع نہیں بناتا، حسد آدمی کو عاصی بناتا ہے، نافرمان بناتا ہے، پھر وہ پچھلے نیکیاں ساری ضائع کرا دیتا ہے، اگلی نیکی کی اسے توفیق نہیں ہوتی۔ ہاں غبطہ جائز ہے، اے اللہ فلاں نعمت آپ نے میرے بھائی کو دی ہے، مجھے بھی عطا کریں، فلاں اس کا قد بڑا خوبصورت ہے، ماشاءاللہ اسے مال بڑا دیا ہے، اس کی آواز بڑی اچھی ہے، ہاں وہ بات بڑی اچھی رکھتا ہے۔ اب یہ چیزیں ہیں، جب یہ دعا کرے گا اے اللہ دینے والے تو میرے رب ہیں۔ آپ نے کہا واللہ یعطی وانا قاسم، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہ دینے والے ہیں، محمد الرسول اللہ تقسیم کرنے والے ہیں، کہ اس کے اندر حسد نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ یہود میں حسد آیا، اب ان کے بڑے بڑے مضبوط قلعے تھے، اب جو ہے یہ ساری صورت جو ہے ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ اب یہ حیی ابن اخطب، یہ کعب ابن اشرف، انہوں نے یہ ٹھان لیا اور ان سے اللہ کے نبی نے یہاں پر مدینہ منورہ آ کر معاہدہ کر لیا کہ لگے نہ ہم تمہارے خلاف کسی کی مدد کریں گے نہ تم ہمارے خلاف کسی کی مدد کرنا۔ آپس میں یہ معاہدہ اچھی طرح طے ہو گیا تھا۔ جب بات طے ہو گئی، لیکن انہیں آ کر عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو پکا منافق تھا آ کر تیار کیا، میرے پاس 2000 جنگجو ہیں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اندر سے ہم تمہیں جو ہے طاقت دیں گے، تم جو ہے ان کی باتوں میں نہ آؤ، لہذا انہیں تیار کرتے رہے۔ انہوں نے کہا ایک صحابی سے آپس میں معاہدہ کیا ہوا تھا
ایک صحابی سے لڑائی ہوئی، آدمی مارا گیا۔ اب اللہ کے نبی نے ان کے پاس گئے، بنو نذیر کے پاس، آپ نے کہا اس معاملے کو سلجھاتے ہیں، اس کے لیے کچھ رقم اکٹھی کرتے ہیں۔ آپ جیسے ان کے پاس جا رہے تھے، دوسری روایت میں آتا ہے انہوں نے آپ کو بلایا اور فوراً ایک آدمی کو کہا کہ تم چھت پر چلے جانا، وہ بڑا پتھر اوپر پھینکنا، اللہ کے نبی وہاں شہید ہو جائیں گے۔ اور یا دوسری روایت میں آتا ہے کہ تلوار ساتھ رکھنا، جیسے بیٹھیں گے فوراً مار دینا۔ اللہ نے وہی اتاری اور ساری خباثت ان کی بیان کر دی۔ جب ان کی یہ خباثت بیان کی، جو ان کے اندر سوریہ بڑا عالم تھا یہود کا، اس نے کہا اب تمہاری خیر نہیں ہے، جو تم نے یہ سارا ناپاک منصوبہ بنایا ہے، اس کے رب نے اس کو ساری بات بتا دی ہے، اب یہ تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد کہا انہوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے، اب ان کا جا کر محاصرہ کرتے ہیں۔ اب آ کر جو ہے بنو نذیر کا محاصرہ کیا، 15 دن اپنے قلعے میں یہ بند رہ گئے۔ اب جو ہے آپ نے کہا انہوں نے اپنے آپ اپنی گرفتاری دے دی، اپنے آپ بعد میں حوالے کیا، بھوکے مرنے لگے، آپ سے کہنے لگے ہمارا فیصلہ کرو۔ آپ نے کہا ان کے مردوں کی گردن اتار دو اور انہیں جو ہے قتل کر دو۔ عبداللہ ابن ابی جو منافق تھا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اب ایسے نہ کرے، اندر کا پلید تھا، یہ اڑ گیا۔ اب جو ہے اس کے بعد انہیں اللہ کے نبی نے جلا وطن کر دیا۔ جب انہیں یہ کہا کہنے لگے کہ یہ اپنے مکان کے دروازے اپنے ہاتھوں کے ساتھ یہ توڑ رہے تھے، یہ کہ ہمارے صدیوں سے یہ قلعے ہیں، ہم ہمیشہ یہاں رہیں گے، نہ ان کے وہ قلعے رہے نہ یہ رہے، سارے کے سارا علاقہ چھوڑ گئے۔ یہاں سے صحابہ اکرام کو مال ملا، اسے کہتے ہیں مال فے۔ مال فے اسے کہتے ہیں جو بغیر لڑائی کے حاصل ہو جائے، مال غنیمت اسے کہتے ہیں جو لڑائی کے ساتھ حاصل ہو۔ مال فے کے جو مصارف ہیں، کہ یہ مسافروں پہ خرچ کیا جائے گا، یہ یتیموں میں خرچ کیا جائے گا، یہ مہاجرین کے اندر خرچ کیا جائے گا، یہ آپ علیہ السلام جسے چاہیں گے یہ خرچ کریں گے۔ بعد میں 5 مصرف بتائے، بعد میں کہا اس کے مصارف 9 ہیں، لیکن اللہ کے نبی جو ہے اسے جہاں چاہیں گے اسے یہ خرچ کر دیں گے، یہ ہے مال فے۔ اب یہ تقسیم کر دیا۔ آگے اللہ نے کہا اے ایمان والو، تم جو ہے کل کے لیے دنیا سے جب تم جاؤ گے اس کے لیے کچھ اعمال اکٹھے کر لو، آگے کچھ چیز بھیج دو، اللہ سے ڈرو، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہنے لگے یہ تم کیا سمجھتے ہو، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، کیا ایمان والے کیا اسی طریقے سے جہنم والے یہ برابر ہو جائیں گے؟ نہیں نہیں نہیں، جو جنت والے ہوں گے ہم الفائزون، وہی ہمیشہ کامیاب ہوں گے۔ اللہ نے کہا ہم نے یہ قرآن اتارا ہے، اگر یہ پہاڑوں میں شعور ہوتا اور ہم میں یہ قرآن کا یہ شعور رکھ دیتے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، یہ قرآن سنتے اور یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، لیکن بعض پتھر پھر بھی ایسے ہیں وہ لڑک جاتے ہیں، وہ آنسو بہا رہے ہیں۔ اے انسان تجھے کیا ہو گیا ہے، تو قرآن بھی سنتا ہے پھر اس کے باوجود بھی تیرے اندر کوئی خشیت نہیں آتی، تیرے اندر اللہ کا ڈر نہیں آتا، تیرے اندر خوف نہیں آتا، تیرے اندر آخرت کی بات نہیں آتی۔ آگے اللہ نے سورۃ ممتحنہ بیان کی ہے۔ اب یہاں پر جو اللہ نے بیان یہ کیا ہے کہ یہاں پر ایمان والوں کا ذکر بھی آ گیا، ان کافروں کا ذکر بھی آ گیا، کہ یہاں پر جو تمہارے پاس ایسی عورتیں آ جائیں، ہاں ہجرت کر کے پہلے ان کا امتحان لے لینا۔ آپ علیہ السلام مدینہ میں ہیں، اب یہاں پر یہ معاہدہ ہو گیا کہ تمہارے پاس ہمارا کوئی آدمی آئے گا تمہیں واپس کرنا پڑے گا، تمہارا آدمی اگر ہمارے پاس آئے گا ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ اب یہ معاہدہ آپس میں طے پایا، اس کے درمیان عورتوں کا ذکر نہیں آیا تھا۔ ایک عورت مکہ المکرمہ میں وہ مسلمان ہوئی، ہجرت کے لیے مدینہ پہنچ گئی، جیسے وہاں پہنچی اس کا خاوند پیچھے پہنچ گیا، اس نے یہ کہا کہ میری بیوی مجھے واپس کرو۔ اللہ کے نبی نے چونکہ معاہدہ کیا ہوا تھا، اللہ کے نبی نے اس معاہدے کے مطابق ان سے یہ کہا کہ پیغام دے دو یہ واپس چلے جائیں۔ اب وہ پریشان ہو گئی، اس پر اللہ نے قرآن اتار دیا
اور یہ بتا دیا معاہدے کے اندر یہ شامل عورتیں نہیں ہیں، کہ اب یہ کہا گیا کہ اب یہ مومن ہو گئی ہے، مومن کا نکاح کافر کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ اب جو صحابی اس نے اس سے جو مہر لیا تھا، اب ان کے لیے یہ آگے نکاح کریں گی تو وہ جو مہر اگلے جو آدمی ان کو جو صحابی دیں گے، یہ مہر اس کافر کو دے دیا جائے گا۔ ایسے ہی بالفرض والامکان کہ کوئی ایسا ہے کہ وہ صحابی ہے، اس کی عورت مرتد ہو گئی ہے اور وہ چلی گئی ہے، لیکن اب جو ہے یہاں پر مہر کا مسئلہ ہے، یہاں پر مہر واپس کیا گیا تھا، آگے جو ہے وہاں اس سے بھی مہر لیا جائے گا تاکہ یہ عدلہ کا بدلہ ہو جائے۔ اللہ نے یہاں یہ بیان فرمایا، آگے یہ کہا، آپ علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے، حضرت عمر بن خطاب ساتھ تھے، عورتیں بیٹھی تھی، آپ نے کہا، انہوں نے کہا ہم سے بیعت کرو، آپ نے کسی عورت سے ہاتھ نہیں ملایا پوری زندگی، آپ نے کہا ہاں آ جائیں، آپ بیعت کرنے لگے، یہ کلمات پڑھے، وَلَا يُشْرِكْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ۔ کہ کبھی شرک نہیں کریں گی، کبھی جو ہے وہ زنا کے قریب نہیں جائیں گی، اور کبھی چوری کے ولا یسرقنا، چوری کے قریب نہیں جائیں گی۔ یہ کلمات ان سے پڑھوا دیے۔ آپ دیکھتے ہیں اللہ والے جتنے حضرات بھی بیعت کراتے ہیں ان کے اندر بھی یہ کلمات پڑھاتے ہیں۔ بیعت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہاں ہم جو ہے آج کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی کسی قسم کی کوئی نافرمانی نہیں کریں گے۔ دراصل ہم سب نے اللہ کے اس کے رسول کی جو ہے بیعت کی ہوئی ہے۔ صبح کے اذکار پڑھ لینا، شام کے اذکار پڑھ لینا، مسنون دعائیں پڑھنا، اس سے بڑھ کر کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ آگے اللہ نے سورۃ صف کے اندر بیان کیے، عیسیٰ ابن مریم نے اپنی قوم سے یہ کہا، میرے بعد ایک نبی آخر الزمان آئیں گے، ان کا نام اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا، آسمانوں کے اندر زمین میں ان کا نام محمد ہوگا۔ آپ علیہ السلام کی کھول کر تعریف کی اور بتایا، جتنا عیسیٰ ابن مریم نے بتایا اور ان نے کمال کر دیا اللہ کے نبی کے بارے میں بتانے کے اندر، وہ ایسے ہوں گے اور اس طرح وہ محنت کریں گے، اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم تشریف لائیں گے۔ جب یہ آئیں گے تو یہ امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے، انہیں اللہ 2 بیٹے عطا کریں گے، 40 سال یہاں پہ رہیں گے اور حکومت کریں گے۔ ایک بیٹے کا نام موسیٰ رکھیں گے، ایک کا نام احمد رکھیں گے، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام کی جہاں قبر اطہر ہے وہ پھٹے گا وہ جگہ، ان کی قبر بھی وہاں ان کے ساتھ بن جائے گی۔ کہنے لگے اے ایمان والو، ہم تمہیں ایسی تجارت نہ بتا دیں، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، تمہیں دردناک عذاب سے بچا دے۔ ایک تو تؤمنون باللہ ورسولی، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آؤ، پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، ہم تمہیں ہمیشہ کی جنت میں داخل کریں گے۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اس سے بڑی کامیابی نہیں ہے۔ اگلی صورت کے اندر اللہ نے کچھ یہودیوں کے بارے میں بتایا، شروع میں اپنی تقدیس کو بیان کیا۔ یہ مشرکین مکہ جو ہیں یہ امی ہیں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تزکیہ کریں، انہیں کتاب بھی سکھائیے یعنی قرآن مجید، اور انہیں حکمت بھی سکھائیے یعنی آپ کے جو ارشادات ہیں یہ حکمت ہے، یہ حدیث رسول ہے، انہیں یہ بھی بتائیے۔ یہ امی ہے، ان پڑھ ہے۔ آپ جو امی تھے، آپ بے ایمان امی تھے، آپ نے کائنات میں سے کسی سے نہیں پڑھا، وگرنہ آپ سے بڑا عالم پوری کائنات میں نہیں ہے۔ آپ براہ راست اللہ تبارک و تعالی سے پڑھ رہے ہیں، اور بعد دفعہ جبرائیل امین وہی لے کر آتا آپ قلب اطہر پر، اور آپ جلدی کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، یہ سارے مضامین کا جمع کر دینا اور اس کی حفاظت کا کرنا یہ سب ہمارے ذمے۔ آگے کا ایمان والو، جب تم جمعہ پڑھ لیا کرو اس کے اندر فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہنے لگے چلے جا کرو۔ کہنے جب جمعے کی اذان ہو جاتی ہے، پہلی اذان،
اب اس کے بعد کاروبار وغیرہ کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ یہاں تک کہ کوئی آدمی اگر گھر سے آ رہا ہے اور راستے میں نکاح کرتے ہیں، نکاح بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ نکاح کیا ہے؟ من وجہ معاملہ ہے، اس کے اندر مہر بھی مقرر کیا جاتا ہے اور من وجہ عبادت بھی ہے۔ اس کی ایک جانب کو دیکھا جائے تو وہ معاملہ ہے، دوسری جانب کو دیکھا جائے تو وہ عبادت ہے، اور معاملے والی جانب کو دیکھتے ہوئے اللہ نے اسے منع کر دیا۔ اور باقی امتوں کو کہا تمہارے لیے ہفتے کا دن ہے، کسی کو کہا تمہارے لیے اتوار کے دن ہے۔ اب یہ پورا دن تم نے جو ہے یہاں پر عبادت کرنی ہے، یہ مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا۔ وہ ساری مچھلیاں اوپر آ جاتی تھی، لیکن اس امت سے کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ نے کہا یہ تمہارے پاس 1 یا 2 گھنٹے ہیں، اس کے اندر جو ہے اب جو کام کرے گا اب اس کا یہ کمائی اس کے لیے مناسب نہیں ہے، اب یہ پیسے جائز نہیں ہے۔ اب اپنا شکل نیچے گرا دے، کہا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اب یہ جمعے کی طرف جائے۔ آپ علیہ السلام غربت بڑی تھی، آپ خطبہ دے رہے تھے تو وہاں اعلان ہو گیا، ایک قافلہ آ گیا تو بعض لوگ بھاگے اسے سامان لینے کے لیے، 12-13 صحابہ باقی رہے۔ آپ نے فرمایا ایسا قریب تھا کہ اوپر سے آگ آتی اور تمہیں جلا دیتی۔ اللہ کے نبی بڑے ناراض ہوئے، کہنے لگے تم یہ کیا کر رہے ہو؟ ہاں آئے جمعہ پڑھ لیا ہے، اب چلے جاؤ، اب تم دکان بھی کھول لو، اب تمہیں جو ہے اس کی اجازت ہے، اور اس سے بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی ہے جب تم اللہ کے نبی کے محفل میں آتے ہو۔ آگے کہا سورۃ منافقون، منافقوں کے بارے میں کہا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون۔ اللہ جو ہے ان منافقین کو جانتے ہیں، اللہ تو ہر چیز کو جانتے ہیں۔ یہ ایک عالم نے کہا کہ بھی اللہ جو ہے وہ نہیں جانتے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا عالم الغیب والشہادہ، اللہ غیب اور حاضر کو جاننے والے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اللہ بھی غیب کو جانتے ہیں، اللہ کے لیے کیا غائب ہے؟ اس کا معنی اور مطلب یہ ہے، اس عالم کو بتایا گیا کہ اس کا معنی اور مطلب یہ ہے ما غاب عن المخلوق، جو مخلوق سے غائب ہے تمہیں سمجھانے کے لیے کہا، وہ اللہ کے سامنے کوئی غائب نہیں ہے، اس کے لیے تو حاضر اور غیب دونوں ہی برابر ہیں۔ یہ پکے منافق ہیں۔ آپ علیہ السلام 300 منافق یہ عہد کے موقع پر جنگ چھوڑ کر چلے گئے، لیکن آپ کے ایسے اخلاق کریمانہ تھے اور ایسے اخلاق تھے، آپ کی اخلاق کی وجہ سے آخر میں یہ صرف اور صرف 12 منافق باقی رہ گئے۔ اور آپ کے یہ اخلاق تھا، یہ عبداللہ ابن ابی، اس کا خط لمبا تھا، آپ نے بدر کے موقع پر کرتا لیا، حضرت عباس کے لیے انہیں دیا۔ جب اس کا انتقال ہوا، اس کے جو بیٹے تھے وہ سچے صحابی عبداللہ تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہر وقت میرا باپ پریشان کرتا ہے، اگر آپ مجھے حکم کریں تو میں اپنے باپ کا سر قلم کر دوں، اپنے باپ کا سر قلم کر دوں۔ بھیجا آدمی کو پانی لے کر آؤ، عبداللہ ابن ابی منافق نے بھیجا، اب یہ مدینہ کا رہنے والا تھا، اس نے دیر لگا دی، خادم نے، اس نے کہا کیوں دیر لگا دی؟ کہا وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، سب سے پہلے پانی ملے گا اللہ کے نبی کے لیے، اس کے بعد ابوبکر کے لیے پانی جائے گا، تمہیں پانی ملے گا ترتیب کے ساتھ۔ یہ کہا، انہوں نے کہا اچھا، یہ جو ہے نا اچھے ہم نے ایسے نامناسب ایسا گندہ لفظ منہ سے نکالا، اچھے جو ہے نا ہم نے کتے پالے ہوئے یہاں پر، نعوذ باللہ وہاں سے آئے ہیں، یہاں قابض ہو گئے ہیں، اور کہہ لے کہ ہم نے جو ہے ان ذلیلوں کو یہاں عزت دے دی ہے، آج ہمارے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں۔ اور زید ابن ارقم بیٹھے تھے، ان نے کچھ نامناسب باتیں سنی، یا رسول اللہ یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے زید ہو سکتا ہے تمہیں غلط فہمی ہو جائے، ہو گئی ہو۔ اندر بیٹھ کر وہ رونے لگے۔ اللہ نے یہ صورت اتار دی منافقین کے بارے میں، یہ زید ابن ارقم سچے ہیں، یہ مخلص ہیں، یہ اندر کے پلید ہیں۔ اللہ نے بالکل واضح کر دیا کہ اللہ نے اس نفاق کو کھولا۔ اب یہ جو تھا، لیکن یہ پکا منافق مرا، لیکن جب یہ مرنے لگا، آپ جو ہے اسے قبر میں اتار رہے ہیں۔ آپ کے اخلاق کریمانہ، یہ سارے منافق اور اس کے ساتھ یہ یہودی اور یہ دوسرے لوگ اس کے ساتھ تھے۔ بعد نے کہا 20,000 کے قریب آدمی اور 2,000 کے قریب یہ آدمی، وہ سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو گئے آپ کے اخلاق دیکھ کر۔ اس لیے کہا آپس میں جب چلیں گے تو اس وقت پریشانی تو آئے گی،
نہ موافق آدمی کے ساتھ، مخالف آدمی کے ساتھ، جس کے ساتھ اختلاف ہے۔ اخلاق کا کمال تو وہاں پر ہے، جو اخلاق کا کمال ہے وہ اپنوں کے ساتھ تو کوئی کمال نہیں ہے، اپنوں کے ساتھ تو ہر کوئی دکھاتا ہے، مزہ تو تب آئے گا جب غیروں کے ساتھ بھی دکھائے۔ آگے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہنے کہ اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جاؤ، یہ مال اولاد جو ہے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتی ہے، کہنے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اور دنیا سے جانے والا آدمی اگر اس سے یہ پوچھا جائے جو چلے گیا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، وہ یہی تمنا کرے گا اے میرے رب میرے پاس مال ہوتا میں اس کو خرچ کر دیتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا زندگی میں خرچ کرو، سارا مال خرچ نہ کرو۔ صحابہ کی صفت بیان کی، مَن یوق شح نفسی فاولئک هم المفلحون، یہ اپنے نفسوں پر اوروں کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ صحابہ اپنے نفسوں کے اوپر اوروں کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ ابو طلحہ تھے، ابو طلحہ ان لگے ایک مہمان آ گیا، کھانا گھر میں تھوڑا سا ہے، اب یا تو بچے کھا لیں یا مہمان کھا لے، ان لگے بچوں کو دلاسا دے کر سلا دوں گی۔ بیوی نے یہ کہا مہمان کو اندر بلا لے، اب دیا جو ہے بیوی نے بجھا دیا، اور ساتھ میاں بیوی منہ ہلا رہے ہیں، مہمان کھانا کھا رہا ہے، یہ ادا آسمانوں پر اللہ کو بڑی پسند ہے۔ یہ اوروں کو اپنے اوپر کیسے ترجیح دیتے ہیں، اللہ جو ہے اس پر خوش ہو رہے ہیں۔ آپ قرآن میں دیکھتے نہیں ہیں جس کی ادا اللہ کو پسند آ رہی ہے، اللہ جو ہے قرآن کا جز بناتے جا رہے ہیں، قرآن کا حصہ بناتے جا رہے ہیں۔ وہ حبیب نجار آئے تھے، انہوں نے اگر کیا کہا تھا، یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، میری قوم کو کیا پتا میرے رب نے میرا کیا اکرام کیا ہے، وہ تو بڑا اکرام کرنے والا ہے۔ میں نے اپنا خون ان کو معاف کر دیا ہے، میں نے ساری کوشش معاف کر دیا ہے، لیکن اب بھی میں یہ چاہتا ہوں یہ اسلام میں آ جائے، یہ ایمان میں آ جائے۔ میں کسی چیز کا ان سے مطالبہ نہیں کرتا۔ ایمان والے جو ہوتے ہیں یہ اوروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ ایک غزوہ تھا جس میں اکرمہ تھے، جس میں عیاش تھے، تیسرے تھے، ایک نے پانی مانگا، ساتھ سے آواز ہے مجھے پانی دو، پانی لے کر آنے والے نے اس کے پاس پہنچا، آگے سے آواز ہے مجھے پانی دو۔ اب جب پہلے کے پاس آیا وہ بھی فوت ہو چکا، دوسرے کے پاس آیا وہ بھی فوت ہو چکا، تیسرے کے پاس گیا، وہ پانی کا پیالہ اور گلاس ویسے کے ویسے باقی رہ گیا۔ یہ تینوں اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ اللہ نے ان لوگوں کو کیسا چنا ہوا تھا، منتخب کیا ہوا تھا۔ آگے اللہ کی توحید بیان کی ہے، لہو ملک السماوات والارض، سارا راج اسی کا ہے، سارے حکم اسی کے ہیں، ساری تعریفیں اسی کے ہیں، ذرے ذرے کا مالک اسی کا ہے، ہر چیز اس کے کمالات کو بیان کرتی ہے، اس کی تعریف بیان کرتی ہے، اس کے محامد بیان کرتی ہے۔ کیا یہ تمہیں مخلوق جو نظر آتی ہے، یہ کیا یہ درخت، کیا ان کے پتے، ہر چیز کے اندر اللہ نے بے شمار جو ہے صفات رکھ دی ہیں۔ آگے اللہ نے کہا، کہنے لگے ایمان والے جو ہیں یہ صدا کی جنت میں جائیں گے۔ ہاں یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، وہاں جمع ہوں گے، اور جو کافر ہوں گے وہاں ہار اور جیت کا دن ہوگا، وہاں آئیں گے پریشان ہو جائیں گے۔ یہ اصل دن ہے، اس سورت کا نام ہے تغابن، یہ ہار اور جیت کا دن ہوگا۔ بہت سارے لوگ ایسے آئیں گے وہاں پر، ایک تاجر آئے گا، اللہ اسے پوچھیں گے بھئی تو دیکھ تیری کوئی نیکی ہے، وہ کہے گا اے میرے رب ایک نیکی ہے، لوگ سودا لینے میرے پاس آتے تھے، میں نے اپنے منشی سے یہ کہہ دیا تھا اگر پیسے نہ ہو تو مہلت دے دینا، مہلت دینے کے بعد نہ دینے آئے تو معاف کر دینا۔ اللہ نے کہا تو میرے سے زیادہ سخی ہے، کہا اس کو بھی معاف کر دو۔ کہہ لے کہ ایسے ایسے لوگ آئیں گے وہاں تو جو گودڑیوں میں لال ہوں گے انہیں کوئی جانتا نہیں ہوگا، آپ سارے لوگ بیٹھے ہیں، آپ کے سننے میں آپ کے اخلاص میں کوئی شک نہیں، میرے بات کرنے میں شک ہو سکتا ہے، میں کس نیت سے بات کر رہا ہوں، آپ تو مخلص ہو۔ کہنے لگے یہ بڑی خطرے کی چیز ہوتی ہے، کہنے لگے یہ جو اخلاص ہوتا ہے اس کا اللہ کے علاوہ کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، کہنے لگے اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں، ان کی وجہ سے یہ سارا دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ مخلص آدمی سمجھاتا ہے بھئی یہ نقصان نہ کرو، بھئی یہ ایسا نہ کرو، بھئی مخلص آدمی ہر ایک کے پیچھے ہاتھ جوڑتا ہے یہ تمہارا نقصان نہ ہو جائے۔
آگے اللہ نے کہا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو کوئی تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے، جو اس مصیبت میں صبر کر لے، اللہ نے کہا من یؤمن باللہ یہدی قلبہ، پھر ہم اسے انعام دیتے ہیں، صبر کرنے والے کو اس کی دل کی ہم رہنمائی کرتے ہیں۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ میں یہاں سے گیا ہوا تھا تو ایک مولانا ملے، مولانا عبدالحمید صاحب، ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ وہ فرمانے لگے اتنا غم تھا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اب جو ہے میں آخری عمر میں پہنچا ہوا تھا، میری عمر بھی تقریباً 70 سال ہو گئی ہے، ان کی عمر 65 سال تھی۔ اب بڑا دکھ تھا جب میں نے یہ قرآن کی یہ آیت پڑھی ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، جو ایمان والا ہوتا ہے اللہ اس کی رہنمائی کرتے ہیں، اس کے دل کو ادھر پھیرتے ہیں۔ بس پھر میں نے دیکھا واقعتاً ایسے اللہ ہی غیب سے رہنمائی کرتے ہیں۔ جب اللہ رہنمائی کر دے تو پھر جو ہے آدمی کے تو پھر کیا ہی کہنے۔ آگے اللہ نے کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال بھی فتنہ، اولاد بھی فتنہ، ساری چیزیں فتنے۔ پھر کرے کیا؟ ایک آدمی نے دعا مانگ رہا تھا اے اللہ مجھے مال کے فتنے سے بچا، اولاد کے فتنے سے بچا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے یہ کہا او اللہ کے بندے یوں دعا مانگ کر، ہاں مال فتنہ ہے، اولاد فتنہ ہے، یوں دعا کیا کر اے اللہ برے فتنے سے بچا، برے فتنے سے بچا۔ ہاں آدمی کل قیامت والے دن جنت میں ہوگا، اس کی اولاد نہ آئے تو اس کا کلیجہ کیسے ٹھنڈا ہوگا؟ اللہ نے اولاد کا اور والدین کا آپس میں بہت گہرا تعلق رکھ دیا۔ یہ جو اولاد کا تعلق ہوتا ہے یہ ماں باپ ہی سمجھ سکتے ہیں اسے اپنی اولاد کا تعلق کیا ہے، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کی قسم اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا کہ ماں کا بیٹی کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ، باپ کا بیٹے کے ساتھ تعلق کیا ہے۔ وہ تو باپ کو پتہ ہوتا ہے، وہ ساری زندگی تج کر کے اس کے لیے سارا کچھ کر دے گا اور ساری قربانیاں اس کے لیے دے دے گا، اور یہ کہے گا کہ یہ میرا بیٹا چمک جائے۔ قیامت میں لوگ آئیں گے، ایک آدمی کو اللہ یہ کہیں گے چل تو جنت میں چلا جا، وہ کہے گا اے میرے رب میں نے جو دنیا کے اندر مجاہدے کیے، میں نے بڑھاپے میں اور سارے کام کرتے رہا، اور میں نے اللہ کے راستے میں سال بھی لگائے، اور میں تبلیغ کے چکر بھی کاٹتا رہا، ساری جگہ جاتا بھی رہا، یہ سارے کام کیے تھے، آپ نے فضل کیا، مہربانی کی، میرے بارے میں فیصلہ کیا ہے وَأَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا عَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، وہ میرے اللہ نے کہا وہ تیرے عمل کو پوچھ نہیں سکے، اللہ اس کی خواہش کے مطابق اسے بھی اس کے عمل کے مطابق کر کے اپنے فضل کے ساتھ اس کے والد کے ساتھ ملا دیں گے۔ یہ اللہ کا فضل نہیں ہے اور کیا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ اس لیے کہا ہے کہ والدین کا قدر کرو، والدین کو پہچانو۔ اللہ نے ان کی قدر بڑی بیان کی ہے۔ آدمی کو سمجھ اس وقت آتی اللہ کی قسم جب اس کا والد دنیا سے چلا جائے یا والدہ اس کی چلی جائے، پھر آدمی احساس کرتا ہے، کہتا ہے یار ان کا وجود بھی میرے لیے باعث برکت تھا، میرے لیے وجود باعث رحمت تھا، یہ بیٹھے ہوئے تھے، ہزاروں لاکھوں فتنے رکے ہوئے تھے، اب یہ چلے گئے ہیں، میں کیسے چلوں گا؟ ہاں کہنے لگے اب وہ دعاؤں کا دروازہ جو ہے بند ہو گیا۔ آگے اللہ نے سورۃ طلاق کو بیان کیا، کہنے لگے طلاق کے سورۃ طلاق کے اندر طلاق کے احکامات اور مسائل بیان کیے۔ آپ توجہ کریں گے، غور سے سنیں گے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا یہ ہمارا آپ کا آپس میں مذاکرہ ہے۔ ایک سال مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کسی آدمی کا نام لے کر کوئی بات ذکر کی جائے، یہ اچھا نہیں ہے، ویسے کہ سب کو سبق ہو، کسی کا پتہ نہ ہو، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ ایک صاحب آئے وہ اعتکاف بیٹھ گئے، ابا جی رحمت اللہ علیہ نے یہاں یہ سورۃ طلاق بیان کی، طلاق کے مسائل بیان کیے۔ میں یہاں سے آیا تو اس نے مجھے اپنے پاس بلا لیا۔ اب پہلے آپ طلاق کے مسائل سن لو، پھر میں اس کا قصہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ کہنے کہ لوگ آتے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس، او عبداللہ ابن عباس، او عبداللہ ابن عباس، یہ ہمیں بتا ہم نے طلاق دے دی، اب ہمیں اس مسئلے سے نکال۔ انہوں نے فرمایا تم بے وقوفی کی سواری پر خود سوار ہو جاتے ہو، پھر مجھ سے آ کر کہتے ہو او عبداللہ اللہ کے حلال کو، اللہ کے حرام کو حلال کر، اللہ کے حرام کو حلال کر۔ میں کیسے اللہ کے حرام کو حلال کر سکتا ہوں؟ جو اللہ نے بیان کر دیا ہے
وہی مسئلہ ہے جو شریعت کا مسئلہ ہے. کہنے لگے ایک ہوتی ہے کہنے لگے طلاق رجی. اب جو ہے ایک دفعہ طلاق دے دی، جو کام 3 دفعہ دینے سے ہوتا ہے وہ ایک دفعہ دینے سے بھی ہو جاتا ہے. اب ایک دفعہ طلاق دے دی ہے، اب بعد میں اس آدمی کو ندامت ہوئی اور دل میں شرمندگی آئی، یہ رجوع کرنا چاہتا ہے، اللہ نے اس کے لیے موقع رکھا، یہ رجوع کر سکتا ہے. اب یہ جو رجوع کرے گا یہ عدت کے اندر کرے گا. اب اگر وہ اس عورت کے کہنے لگے کہ 3 حیض ہے، عدت بیان کر دی، کہنے لگے ایک تو ہے 3 حیض سے اس کی عدت ہوگی، وہ جو تین حیض گزر گئے سمجھو اب اس کی عدت گزر گئی ہے. اگر ایک طلاق دی تھی، اب اگر نکاح کرنا چاہتا ہے اب بھی رجوع نہیں ہے، نکاح کرے گا پھر اس کے ساتھ رجوع ہو جائے گا. اب دوسرا خاوند نہیں ہے. ہاں اس نے 3 طلاقیں اکٹھی دے دی ہیں، یہ اس نے دینے کے بعد اب اس کے لیے رجوع کا کہیں بھی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ گئی. اس لیے ادھر ادھر بھاگتے ہیں کہ لے کہ ہم نے غصے میں یہ دے دی تھی. اللہ نے قرآن مجید میں یہاں بیان فرمایا ہے اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سے سب سے زیادہ مبغوض چیز طلاق ہے، سب سے زیادہ مبغوض چیز طلاق ہے. اس کے دینے سے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، اس کے دینے سے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. ہاں حکیم تھے نا مزر جانا، بڑے اولیاء میں سے تھے. میں نے پہلے بھی عرض کیا ان کی بیوی آئی بڑے غصے والی تھی، آ کر شاگردوں کو پڑھا رہے تھے اور آ کر ایسے مٹکا گرایا اور سارے جو تفسیری مصدق تھے ان پر بھی پانی گرا. کئی سالوں کی محنت تھی وہ ضائع ہوئی. اب وہ نیچے ہو کر بیٹھے رہے. شاگردوں نے پوچھا استاد جی ہماری لائن سیدھی نہ ہو آپ غصے ہو جاتے ہیں، یہاں تو گھر والے آئے انہوں نے مٹکا اور پھینک کے مارا، آپ نے نیچے منہ کر لیا اور نیچے منہ کر کے یوں کہا پہلے تو آپ جو ہے غصے ہوا کرتے تھے گرجتے تھے، آج تو برس بھی پڑے. لگے اللہ کے بندو اس کو برداشت کرنے کی وجہ سے تو اللہ نے مجھے یہ ولایت عطا کی ہے، جو مجھے ولایت کی سیڑھی پر اللہ نے پہنچایا ہے ولایت کے درجوں تک، یہ اس کو برداشت کرنے کی وجہ سے پہنچایا ہے. اب گھر میں بات ہو جاتی ہے، عورتیں ناقصات عقل بھی ہیں ناقصات دین بھی ہیں. اب بات ہوئی ہے اسے غصہ آ گیا ہے، اب مرد کو غصہ آ گیا، اب فوراً اس نے اگر یہ بات منہ سے نکلی ہوئی بات اور اب نیام سے نکلا ہوا تیر، ہاں کہنے لگے تلوار جو نکلی ہوئی ہے اب چلا دی ہے، اب یہ دونوں چیزیں زندگی بھر واپس نہیں آ سکتی. اس لیے کہا کوشش کرے بات کی نہیں ہے منہ کے اندر قابو رکھے. پوری زندگی چھری چلاتے ہیں لیکن وہ چھری ہاتھ کو نہیں کاٹتی، اسے ہم صحیح چلا لیتے ہیں. اس لیے کہا یہ طلاق کا مسئلہ جو ہے وہ بڑا نازک ہے. اب طلاق دے دی ہے، اب طلاق کے زمانے کے اندر جب یہ عورت جو عدت گزارے گی کہنے لگا اب یہ 3 حیض کے زمانے میں یہ نان نفقہ اس آدمی کے ذمہ ہے، یہ یہاں پر رہے گا، یہ عورت یہاں پہ رہے گی، مکان بھی اس کو دے گا. ہاں ایسی صورت ہوگی اس کی وہ بد چلن ہے، وہاں اس کا رہنا صحیح نہیں ہے. ایسی کوئی مثال یا ایسا کوئی واقعہ ہو چکا ہے ان کے سامنے آیا ہے، پھر اجازت ہے کہ انہیں کہہ دیا جائے کہ آپ یہاں سے اور جگہ چلے جائیں. ورنہ شریعت کا مسئلہ یہ ہے طلاق دینے کے بعد عدت کے زمانے میں جو اس کی عدت ہوگی وہ 3 حیض کے ساتھ ہوگی. باقی کے زمانے میں طلاق دینی ہے. اب یہ 3 حیض گزر گیا، کہنے لگے ہاں جن کو حیض نہیں آتے کہنے لگے ان کے 3 مہینوں کے ساتھ شمار کی جائے گی. ہاں جس کے پیٹ میں بچہ ہے اس کی جو عدت ہوگی وہ وضع حمل ہوگی. اب بچہ پیدا ہو جائے گا پھر آگے دودھ کا مسئلہ چلے گا. کہنے لگے آپس میں بیٹھ جائیں طے کر لیں، اب وہ بھی تو ماں ہے یہ بھی تو باپ ہے، اب اسے اجرت دے دے. اب وہ ماں ہے وہ زیادہ اجرت نہ مانگے. اب ظاہری بات ہے بچے کو پالنا تو ہے، اگر وہ نظام نہیں چل سکتا تو آگے کسی اور کو دے دیں. اللہ نے یہ طلاق کے مسائل بیان کیے. آپ چلے جائیں کچہریوں میں بیچارے وہاں پر اتنے مسائل ہیں، لوگ اپنے بچوں کو لے کر آئے ہوتے ہیں، ایک طرف مستورات کھڑی ہوتی ہیں ایک طرف مرد کھڑے ہوتے ہیں، اتنی پریشانی ہوتی ہے بہت زیادہ، لیکن پنچایتی مسئلہ حل نہیں کرتے، گھر میں بیٹھ کر مسئلہ حل نہیں کرتے. کہنے لگے تم کچہریوں میں نہ جایا کرو، وہ تو ایک قاضی کی ایک تلوار ہوتی ہے وہ آ کر فیصلہ کر دے گی تمہارا، لیکن پنچایت میں ادھر تھوڑا دبا دیا ادھر تھوڑا دبا دیا، آپس میں صلح کرا دی. کہنے لگے یہ اچھا راستہ اختیار کیا کرو. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے اپنے مسائل کو پنچایت میں لے آؤ، اپنے جو خاندان میں سمجھدار لوگ جو ہے ذہین لوگ جو ہے انہیں اس کے اندر بٹھایا جائے. اللہ نے یہ مسائل بیان کیے.
اس لیے میرے محترم دوسری طرف دیکھا جائے طلاق نعمت بھی ہے. وہ اس طرح کے اگر شوہر ہی گندا مل گیا، بیوی ہی گندی مل گئی، اب جو ہے اگر یہ طلاق کا نظام نہ ہوتا تو پھر کیا کرتے؟ اگر طلاق کا نظام نہ ہوتا تو پھر کیا کرتے؟ اس لیے اللہ نے جو چیز بیان کی ہے کہنے کہ اس کا بیان وہاں تک رکھا جائے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اللہ نے اس کی ساری حدیں اور ساری چیزیں جو ہے بیان کر دی. آگے یہ کہنے کہ اب یہ مسئلہ ہو گیا ہے، اب حلال دیکھنے میں، حرام دیکھنے میں اللہ کو دیکھنا. اب طلاق ہونے کے بعد آدمی ڈرتا ہے خاندان میں بدنامی ہو جائے گی، فلاں جگہ بدنامی ہو جائے گی. اب ایک قدم غلط اٹھایا، اب اس پر دوسرا قدم غلط اٹھائے گا، تیسرا قدم غلط اٹھائے گا. اللہ نے کہا مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تقوی اختیار کرو گے سایہ راستے ہم آسان کر دیں گے. تقوی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. کہنے کہ اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے. اللہ نے یہ آیاتیں یہاں پر بیان کی ہیں. ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا عوف بن مالک اشجعی. ان کا بیٹا تھا سالم، کافروں نے گرفتار کر لیا، اب بیڑیوں میں باندھ دیا. یہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا گرفتار ہو گیا ہے، پریشانی بہت ہے، پیغام وہاں سے آ گیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تم ایسا کرو، اسے ایک تو پیغام دے دو تقوی اختیار کرے. من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، من یتق اللہ، اللہ جو تقوی اختیار کرے گا اللہ بند راستے کھول دیں گے، اللہ زندگی اچھا کر دیں گے. دوسرا اسے کہو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت. ان کلمات کو کثرت سے پڑھے. کہنے لگے کہ جو ہے نا مالک اشجعی کے یہ بیٹے سالم یہ پڑھنے لگے، وہاں رونے لگے، اللہ کی طرف رخ کیا. کہنے لگے ایک دن ایسا ہوا وہ بیڑیاں خود بخود ٹوٹ گئی. جب وہ ٹوٹی تو ایک اونٹ پر سوار ہو گئے، اس کے پیچھے جو ہے 100 اونٹ اور چل پڑے. 1000 سے زیادہ بکریاں بھی آ گئی، مدینہ بھر گیا بکریوں سے. باپ داد نکلے، بیٹے کو دیکھا خوش ہو گئے، اللہ کے نبی کے پاس گئے. کہنے کہ دیکھتے نہیں ہو تقوی پر اللہ نے رزق بھی انتظام کر دیا. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. ایسا رزق کا انتظام کیا جہاں پر وہم و گمان بھی نہیں تھا. اللہ نے خزانے دے دیے، دہانے لگا دیے ہیں. اس کے کہا جب آدمی تقوی اختیار کرتا ہے، نیکی کی طرف آتا ہے، اللہ ضائع نہیں کرتے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، محنت کرنے والی کی محنت کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتے. اللہ ضرور اسے چمکاتے ہیں، دیر ضرور ہو جاتی ہے. اللہ نے یہ بیان فرمایا، آخر میں پھر اپنی قدرت کو بیان فرمایا، اپنی خوب تعریف بیان کی. 7 آسمانوں کو بنانے والے ہم ہیں، اس کی مثل کو بنانے والے ہم ہیں، سارا نظام چلانے والے ہم ہیں. آگے اللہ نے سورۃ تحریم بیان کی. تحریم کا معنی ہے حرام کرنا، حرمت سے ہے. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. اس کا شان نزول اس طرح ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ازواج مطہرات کے پاس جایا کرتے تھے عصر کے بعد. یہ آپ کا معمول تھا. آپ نے اپنی بیویوں کی باری بنائی ہوئی تھی، عصر کے بعد تو سب کے ہاں جایا کرتے تھے. ویسے تو آپ نے باری کہ لگے آپ جو ہے عدل کیا کرتے تھے. اگر آپ عدل نہ کرے، محمد عدل نہ کرے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کائنات میں پھر کون عدل کرے؟ آپ نے کہا اے میرے رب، اے میرے رب، میں نے باریں مقرر کر دی ہیں لیکن میرا دل تو تیرے قبضے میں ہے. اگر یہ دل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف جاتا ہے، اس کا میں مالک نہیں، اس کا میں مالک نہیں ہوں. باقی باریں میں نے ساری مقرر کر دی ہیں. اب ہوا یہ تھا آپ عصر کے بعد گئے، آپ حضرت زینب کے ہاں تھے، تھوڑی دیر لگ گئی. وہاں پر انہوں نے شہد کا شربت بنا کر آپ کو پیش کر دیا. ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اما جان، اور اسی طرح اما جان حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا آپس میں مشورہ کر لیا، محبت کو چاہتے ہوئے. دیکھا دیر ہو گئی ان کے ہاں سوکنے ہوتی، آپس میں ایسے بات ہو جائے کرتی ہے. اب جو ہے کہنے لگے جب آئیں گے ہمارے پاس ہم یہ کہیں گے آپ کے منہ سے مغافیر کی بدبو آ رہی ہے. یہ مغافیر گوند جیسی ایک چیز تھی اور اس سے تھوڑی سی بدبو آتی تھی. اللہ کے نبی کہنے کہ اگر تمہارے پاس آ جائے تم نے یہ بات کرنی ہے، میرے پاس آ جائیں گے تو میں بھی یہ بات کر دوں گی. اب اللہ کے نبی جیسے تشریف لے آئے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے منہ سے تو مغافیر جیسے مغافیر آپ نے استعمال کیا ہو،
آپ نے کہا اچھا ایسا تو نہیں ہے، لیکن وہ جو انہوں نے پہلے جو آپس میں منصوبہ بنایا ہوا تھا، ایک بات طے کی ہوئی تھی اللہ کی نبی کی محبت کو چاہنے کے لیے، اب اللہ نے وحی اتار کر سارا معاملہ کھول دیا۔ جب اللہ کے نبی اس سے پہلے وحی سے پہلے قسم اٹھا لی تھی، اللہ کی قسم آپ تو بدبودار چیزوں سے دور رہا کرتے تھے، بدبو تو آپ کے قریب پٹکتی نہیں تھی، اللہ کی قسم میں حرام چیز آج کے بعد جو ہے شہد کے بارے میں کہا، آج کے بعد شہد کو استعمال نہیں کروں گا، اپنے اوپر حرام کر دی اللہ کے نبی نے شہد۔ اللہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جسے اللہ نے حلال کیا آپ اسے کیسے حرام کر سکتے؟ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، آپ اپنے گھر والیوں کی یہ خوشنودی کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ اب جب وہی آئی ساری بات کھل گئی کہ لے کے یہ جو ہے اب جو ہے کہ انہوں نے توبہ کی، رونے لگی۔ اللہ نے کہا ہاں بہترین عورتیں بھی تھی، سارا کچھ تھا، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ اللہ نے کہا یہ واقعہ یہاں پر یہ بیان کیا، کیا یہ بتا دیا جی اللہ نے جنہیں حلال کیا اسے کوئی دنیا کی طاقت حرام نہیں کر سکتی۔ کہتے ہیں فلاں کو لے آؤ، فلاں پیر صاحب ہے گھر میں لے آؤ، مستورات کے اوپر ہاتھ رکھ لے، یہاں بٹھا دو، یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، کوئی جائز نہیں ہے۔ کہنے لگے بالکل حرام ہے، اللہ کے نبی نے منع فرما دیا ہے، یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ قرآن سچی کتاب ہے، اٹل پکے پکے مسئلے بیان کرتی ہے۔ آگے کہا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو، پکی توبہ کرو۔ نصوح کا معنی ہوتا ہے سی دینا، نصوح کا معنی ہوتا ہے جوڑ دینا۔ ایمان والے تو ایسے ہیں، کہتے ہیں جو آدمی پکی توبہ کرتا ہے اس کی تین نشانی ہے، ایک تو اسے اپنے گناہوں پر ندامت ہوتی ہے، اور آئندہ کا اسے جو ہے عزم ہوتا ہے میں کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی پھر گناہ نہیں کروں گا، اور ساتھ وہ روتا بھی ہے، کہنے لگا اب یہ رونے والا، اب یہ چیخنے والا، اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اب میرا محبوب بن گیا ہے، اب اسے میں اپنا پیارا بھی بناتا ہوں، جنت بھی میں داخل کرتا ہوں۔ توبہ نصوح جس کو مل جائے، کہنے لگے یہ دھاگا کہ ایک جلا جا رہا تھا، کہنے لگے اس سے پوچھا گیا کہ یہ بتاؤ تم جو ہے یہ جلائے کا کام کرتے ہو، کہنے لگے اس کے اندر یہ بتاؤ کہ جو دھاگا ٹوٹ جاتا ہے اسے تم جوڑتے ہو پھر؟ کہنے لگا جس دھاگے کو ٹوٹنے کے بعد جوڑ دے پھر وہ دھاگا نہیں ٹوٹتا، اوروں کو تو شک ہوتا ہے، یہ ٹوٹ کر جو جڑنے والا آدمی اللہ کے ساتھ جو ہوتا ہے اب یہ پکا جڑ جاتا ہے، اسے پتہ ہے گناہ کی زندگی میں نحوست ہے، پریشانی ہے، کئی دفعہ تجھے ناراض کیا ہے، تیرا راستہ جو ہے ہم نے جو ہے وہ ختم کر دیا۔ اب جب اس نے توبہ کی، اللہ کو راضی کیا، کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں اپنے مصروفیات کی وجہ سے اعتکاف نہیں بیٹھ سکے، لیکن نمازیں پڑھ رہے ہیں، گھروں میں رو رہے ہیں، نہ جانے اللہ کو ہم سے بھی زیادہ محبوب ہو۔ اللہ تو دلوں کو جانتے ہیں نا، ہمارے پاس کوئی ٹکٹ اور وہ چیز تو نہیں ہے نا، اللہ کو سب پتہ ہے۔ لاکھوں لوگ عمرہ اور حج کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، بیت اللہ کا چکر لگا رہے ہیں، وہ ایسا آدمی ہے اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہے، کوئی چیز ہی نہیں ہے، لیکن دل بلا کے رو رہا ہے، ہو سکتا ہے اللہ کو یہ زیادہ محبوب ہو۔ اس لیے کہا رونے والا اوزاری کرنے والا اللہ تو دل کی گہرائی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کا جذبہ کیا۔ آگے اللہ نے کہا کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما، ہمارے دو نیک آدمی تھے، ہاں ایک لوط علیہ السلام ایک نوح علیہ السلام، لیکن بیویاں اچھی نہیں تھی، ہاں فخانتاہما، خیانت کی انہوں نے، کہنے لگے کہ ان کو ان کی اچھائی اور ان کا نسب ان کا خاوندوں کا اچھا ہو جانا انہیں ان کے لیے یہ کارگر نہ بن سکا۔ اللہ نے یہ بیاتبان کے ساتھ یہ بیان کیا، وہ آسیہ اس قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون، کہنے لگے کہ یہ فرعون جو تھا یہ طرح طرح کے ظلم کیا کرتا تھا، حضرت آسیہ پر جب ایمان لے آئی یہ ذل اوتاد میخوں جیسا عذاب دیا کرتا تھا، اور دیوار کے ساتھ لگا کر یہ میخیں ٹھوکنے لگا، اوپر سے پتھر آنے لگا، یہ دعا کی اے میرے رب ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، مجھے اس کے اب نجات دے دے، اب بس ہو گئی ہے۔ کہنے لگے یہ بات کہنے کی دیر تھی، روح پرواز کر گئی ہے۔ یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے گھر والوں سے میری سوکن اپنی سوکن کو میری بیوی آسیہ کو جا کر میرا سلام پیش کر دینا. اللہ نے انہیں میری بیوی قرار دے دیا ہے, انعام دے دیا. اللہ نے یہاں بتایا اور دنیا بھر کے عورتوں اگر تمہارے خامن سخت ہیں, تمہارے پر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں, تم زندگی دیکھ لو, آسیہ کی دیکھ لو, لیکن انہوں نے ایمان نہ چھوڑا, کلمہ نہ چھوڑا. آ کر خامن ان کے بالوں کو نچوڑتے تھے, آ کر انہیں مارتے تھے, گھسیٹتے تھے. انہیں تقوی والی زندگی نہ چھوڑی, انابت والی زندگی نہ چھوڑی. ان کے جو ہیں والدین روتے رہ گئے, اللہ ان کے خامدوں کو نیک کر دے, لیکن دین سے وہ ایک ذرہ پیچھے نہ ہٹے. یہ راہ مشعل دکھا کر چلی گئی. حضرت آسیہ دنیا بھر کی عورتوں کے لیے کوئی بہن کے روپ میں ہے, کوئی بیٹی کے روپ میں ہے, کوئی ماں کے روپ میں ہے, کہ لیکن نیک زندگی کو چھوڑنا نہیں ہے, ہر حالت میں اسے قابو میں رکھنا. آگے اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا. ہم نے یہ نیت یہ تھی حضرت عمران کی اگر بیٹا ہوگا, کہنے لگے اب یہ ہارون فوت ہو گیا 19 سال کی عمر میں, بڑا نیک تھا, یہ جو تھے وہاں پر بیت المقدس کے امام تھے, کہنے لگے اب جو آئے گا, اب ہوا والد کا انتقال ہو گیا, اب جو پیدا ہوا وہ بیٹا پیدا نہیں ہوا, بیٹی پیدا ہوئی. اللہ نے کہا یہ بیٹی معمولی نہیں ہے, لیس الذکر کالانثی, ہاں اس جیسی تو یہ تو لڑکوں سے بھی اچھی ہے. اللہ نے بھی ان کے بدن سے اپنے امر کن سے لڑکا پیدا کیا. عیسیٰ ابن مریم ساری دنیا کے انسانوں کے لیے انہیں نشانی بنا دیا. اللہ نے کہا ہے یہ میرے نیک لوگ ہیں, ان کا رہتی دنیا تک نام باقی رکھوں گا. یہ میرے گندے یہ بتا دیا یہ گندے لوگ ہیں, ان کا حشر بیان کر دیا. اپنے نیکوں سے کہا ہے انہیں عبرت کے لیے یاد کرتے رہنا, ان کی رائے چھوڑ دینا. بس ہمیں بھی ہر آن ہر گھڑی اللہ کی ذات عالی کو دیکھنا ہے اور اللہ کو پہچاننا ہے. کسی لمحے کبھی بھی غافل نہیں. شیطان آئے گا پیچھے ایک رکوع آیا تھا, وہاں پر یہ لفظ آیا تھا قال الانسان اکفر, کہنے لگے یہ آتا ہے شیطان کفر کراتا ہے. یہ اب بنی اسرائیل کے اندر آیا, ایک راہب تھا, بڑی عبادت کرتا تھا. بعض دفعہ اس کا روزہ جو تھا وہ 10 دنوں کا ہو جاتا, 10 دنوں کا ہو جاتا. شیطان نے یہ سوچا اب میں اس راہب کو گمراہ کیسے کروں. اس نے ایک شیطان بھیجا, اور شیطان بھیجنے کے بعد دھیان سے سننا, یہ آخری واقعہ عرض کر کے بات ختم کر رہا ہوں. شیطان بھیجا اور شیطان بھی ایسا تکڑا بھیجا, وہ شیطان بھی آیا اس کے ساتھ راہب بن گیا. اس نے بھی روزے رکھنا شروع کر دیا. جب اس کو یقین ہو گیا کہ یہ بھی میری طرح بڑا نیک ہے, اس نے اسے کچھ کلمات سکھا دیا. اس شیطان نے اس سچے راہب کو, یہ جعلی اور مصنوعی جو راہب تھا, اس نے کہا یہ کلمات پڑھ لیا کر, ان لوگوں کو شفا مل جایا کرے گی. اب بیٹھ جاتا, لوگوں پر تصرف کر کے ان کے اوپر بیماریاں ڈال کے لے آتا. جب یہ کلمات پڑھتا تو اپنا اثر کھینچ لیتا, وہ صحیح ہو جاتے. اب وہ چلا گیا, جانے کے بعد یہودیوں کا ایک سردار تھا, اس کی لڑکی پر اثرات ڈالے, اسے کس طریقے سے لے آیا, اور آ کر یہاں پر جو صحیح ہوئی تو اسے اس سچے راہب کو اس کے ساتھ اس راستے سے زنا میں مبتلا کر. جب وہ اس کے ساتھ زنا کر چکا, اب یہ جو تھا تو بناوٹی راہب, اس نے بیر بات مشہور کر دی, سب کو بتا دیا. اس نے مشورہ کیا کرو. اس نے کہا اب تیرے سے کام ہو گیا ہے. اس نے کہا حمل ٹھہر گیا ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے, اس کو قتل کر, اسے زمین میں دفن کر. اس نے یہ سارا کام کر دیا اور بیر آواز لگا دی. جب سارا پتہ چل گیا جب پتہ چلنے کے بعد اب اسے جب پھانسی ہونے لگی, سچے راہب کو پکڑا گیا. اب کہنے لگے اب یہ شیطان اس کے پاس آیا, ایک ہی تیرے پاس راستہ ہے نجات کا. اس نے اپنے لیے سارے راستے کفر کے, ظلمت کے, طریقی کے اور ایمان کے سلب ہونے کے ہموار کر دیے تھے. اب کہنے لگے ایک ہی راستہ ہے تیرے نکلنے کا, وہ تو مجھے سجدہ کر دے اور تو نکل جائے گا. اس نے کہا میں تجھے سجدہ کرتا ہوں. وہ سجدے کرنے لگا, کہنے لگا بس اب تیرے اوپر مہر لگ گئی ہے, تو کافر ہو کے مرے گا. اب اسے جیسے پھانسی ہوئی, مرتد ہو کر مر گیا. عرض یہ کر رہا تھا شیطان ہر آدمی کے پاس اس کے اپنے راستے سے آتا ہے, اس کے پاس لاکھوں دو ہیں. اس لیے کہتے ہیں یہ بڑے حضرات کیوں کہتے ہیں
ओ खात्मे की दुआ करो, ओ खात्मे की दुआ करो, ओ खात्मे की दुआ करो। सबसे बड़ी दुआ ये है, बैतुल्लाह को देखो, पहली दुआ ये करो, ऐ अल्लाह मेहरबानी कर देना, मेरा ईमान न सलब कर लेना, मेरा खात्मा ईमान पर कर देना। हजारों लाखों अरबों गुनाह क्यों नहीं है, ईमान वाले तो जन्नत में चले जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें भी अपने खात्मे की फिक्र की तौफीक नसीब फरमाए। जो आपके सामने अर्ज किया, अल्लाह इन सब चीज़ों पर जो है अमल की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, दिन बड़े कीमती हैं, रह थोड़े गए हैं। अब इसके अंदर जो है हम और मेहनत करें, कोशिश करें। साबुन को जितना साबुन को कपड़े पर जितना लगाते हैं, वो कपड़ा उतना उजला होता है, उतना साफ होता है। हाँ, ये एक नेकियों का सीजन है। आदमी देखे यार वो फुलां भाई नेकी कर रहा है, वो फुलां भाई नेकी कर रहा है, वो तहज्जुद में इतनी देर से खड़ा हुआ है, और यार मैं कैसे मुर्दार पड़ा हुआ हूँ, मैं भी हिम्मत कर लूँ। अल्लाह के घर में आ गए हैं, अब उसकी चौखट को पकड़ लिया है। हाँ, सारे फैसले करा के जाएं। हदीस में आते फैज़ा रज़ीतु बारकतु, जब मैं राजी होता हूँ फैसले कर देता हूँ, और उसके जो असरात हैं वो 7 पुश्तों तक जाते हैं। फैज़ा लानतु, जब मैं लानत बरसाता हूँ, नाराज हो जाता हूँ, तो उसके असरात भी 7 पुश्तों तक जाते हैं। इसलिए हिम्मत करनी है, कोशिश करनी है। आदमी जो है माहौल से, कहते हैं माहौल से आदमी, भाई ये आदमी जो है ये खुद माहौल बनाता है, माहौल इस आदमी से है, ना कि आदमी माहौल से। ये जैसे माहौल बनाएगा, अच्छा माहौल बन जाएगा, सारे साथी नेकी में लग जाएंगे। अल्लाह जो है हमें अबनाउल आखिरत में से बनाए, अबनाउल दुनिया से हमें बचे। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम व हय्यिना बिस्सलाम तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम या हन्नान या मन्नान बिरहमतिका नस्तगीस अस्लिह लना शअनना कुल्लह वला तकिलना इला अनफुसिना तरफत ऐन इन तकिलना इला ضعफ व औरा व ज़ंब व खतिया। ऐ प्यारे अल्लाह, ऐ प्यारे रब, हमारी कमियां कुतैयां माफ फरमा, हमें अपना प्यारा बना, हमें अपना प्यारा बना। हमारे अंदर वो कुर्बानियां और वो रियासतें नहीं हैं, वो मुजाहिदे हमारे अंदर नहीं है, हमारे बस की बात नहीं है। तूने पहले हम पर फजल नहीं फरमा दिया, हमें रमजान का महीना अता फरमाया, फिर एतकाफ बैठने की तौफीक अता फरमाई, फिर अपने घर तूने आने दिया। ये सारा तूने चाहा है, ये सारे काम हुए हैं। तू अगर हमारे बारे में चाह लेगा, फैसला कर लेगा, आय अल्लाह, फिर हम नवाज दिए जाएंगे। गैब से हमारे बारे में फैसला कर, हमें अच्छा कर दे, हमें अच्छा कर दे। हमारी कमियां माफ फरमा, हमारी कमियां माफ फरमा। हमारे जहन के अंदर, दिल के अंदर जो गलास्ते हैं वो साफ फरमा। हमारे जहन के अंदर जो दिल में गलास्ते हैं वो साफ फरमा, हमें माफ कर दे। हमारे जिस्म में दौड़ने वाला खून उसे पाक कर दे। हमारे जिस्म में जो खून है, हमारे दाएं भी, हमारे बाएं भी, हमारे आगे भी, हमारे पीछे भी नूर पैदा कर दे। ऐ अल्लाह, हमारे आंखें आंसू नहीं बरसाती, ऐ रब हमारे आंखों को नरम कर दे, हमारे दिल को नरम कर दे। ऐ अल्लाह, ये तेरे कुरान से असर लेने वाला बन जाए, ये तेरे कुरान से असर लेने वाला बन जाए, ये तेरे कुरान से असर लेने वाला बन जाए। या अल्लाह, ये मुख्तलिफ तबका के जिंदगियाँ, मुख्तलिफ किस्म के लोग तशरीफ लाए हैं। बाद नेक तालिब इल्म यूनिवर्सिटियों से आए हैं, बाद नेक साथी घरों से आए हैं, बाद दूर दराज से आए हैं। ऐ अल्लाह, हर शोबे के अंदर नेकी को फैला दे। ऐ अल्लाह, हर शोबे को मुअत्तर कर दे, हर शोबे को मुअत्तर कर दे। ऐ अल्लाह, ये इत्तिकाफ से उठ कर जाए और तू राजी हो जाए, फिर हमेशा के लिए वो वर्का फाड़ दे जो हमारा दामन दागदार हो गया था, तो उसे साफ कर देना। अब राजी हो जाना, हर लैन से तुझे नाराज किया था, ऐ रब अब हमसे काम लेना। क्या मशरिक है, क्या मगरिब है, क्या शुमाल है, क्या जुनूब है, बस तुम हमसे राजी हो जाना। ऐ प्यारे रब, जो लोग तुझे राजी करके चले गए हैं, उनकी राह पे हमें जिंदगी गुजारने वाला बना, उनकी राह पे हमें जिंदगी गुजारने वाला बना, उनकी तरह हमें जान मारने वाला बना, उनकी तरह हमें दुआ करने वाला बना, उनकी तरह हमें दुआ करने वाला बना। आय अल्लाह, हमें उम्मत इजाबत में शामिल करके ऐ प्यारे रब हमें कबूल भी फरमा। ऐ अल्लाह, हमें कबूल भी फरमा, हमारे अंदर हिम्मत भी पैदा फरमा दे, हमारे अंदर हिम्मत भी पैदा फरमा दे। ऐ अल्लाह, तकवा भी पैदा फरमा दे, हमारे आंख के अंदर हया पैदा फरमा दे,
हमारी आंख के अंदर हया पैदा फरमा दे। अब ये आज के बाद हराम की तरफ न उठे। ऐ अल्लाह हराम बात मुंह से ना निकले, हराम हम न सुने, हराम हम न बोले। ऐ अल्लाह अच्छे अखलाक से हमें माला माल फरमा, ईमानियात को हमारे दिल में या अल्लाह मुज़य्यन फरमा दे। हमें सच्चा मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रिज़र्व सिपाही बना, हमें सच्चा रिज़र्व सिपाही बना, हमें सच्चा रिज़र्व सिपाही बना। ऐ प्यारे अल्लाह हमारे इबादत में इखलास पैदा फरमा, इखलास पैदा फरमा, इखलास पैदा फरमा। लंबी लंबी नमाजें पढ़ने वाला बना, लंबी लंबी नमाजें पढ़ने वाला बना और तेरे से खूब मांगे। सारे के सारे मसाइल का हल तेरे पास है। जहां से मसाइल बिगड़ते हैं वहीं से हल होंगे। तू चाहेगा हमारे मसले हल हो जाएंगे, तू नहीं चाहेगा हमारा कोई मसला हल नहीं होगा। ऐ प्यारे अल्लाह तू चाले, ऐ प्यारे अल्लाह तू चाले। हम सबको माफ फरमा, हम सबको माफ फरमा। ऐ अल्लाह जाहिल इल्म अता फरमा, वो दुआएं इल्का फरमा दे, वो बातें इल्का फरमा दे, वो चीजें इल्का फरमा दे जो तुझसे मांगे तू खुश हो जाए, तू राजी हो जाए, तू खुश हो जाए, तू राजी हो जाए। ऐ प्यारे अल्लाह जाहिल इल्म अता फरमा। ऐ अल्लाह बेसब्र है सब्र अता फरमा, हिल्म अता फरमा। जो तेरी सिफात है ऐ अल्लाह इसका परतव हमें भी अता फरमा दे, इसका परतव हमें भी अता फरमा दे। ऐ अल्लाह तू हमें देख कर राजी हो जा, हमें खुश हो जा। आज तो ऐलान कर दे, आज तो ऐलान कर दे। और मस्जिद के दरो दीवार तुम भी हमारी दुआ पर आमीन कह दो, तुम भी हमारी दुआ पर आमीन कह दो। हमारा रब हमसे राजी हो जाए। और आसमान के फरिश्तों आज तुम आसमान को चढ़ावा कर दो, हमारा रब हमसे राजी हो गया है। ऐ प्यारे अल्लाह हमें अखलाक करीमाना अता फरमा, हमारे घरों में बरकत अता फरमा। नहुसत को उठा ले, नहुसत को उठा ले, बेबरकती को उठा ले, बेबरकती को उठा ले। बरकत उठाई अल्लाह पैदा फरमा दे। ऐ अल्लाह जहां पर अल्लाह टूट का शिकार हो चुके हैं फिर से सुलह की शक्लें पैदा फरमा, फिर से सुलह की शक्लें पैदा फरमा, फिर से सुलह की शक्लें पैदा फरमा। ऐ प्यारे अल्लाह जिन घरों में या अल्लाह तलाक़ें हो चुकी हैं अल्लाह तू खूब जानता है, अल्लाह तू खूब जानता है। ऐ अल्लाह अब दूरियां बहुत हो चुकी हैं, फजल का मामला फरमा, मेहरबानी का मामला फरमा। हर एक को नेक रिश्ता अता फरमा, हर एक की औलाद को नेक बना, हर एक की औलाद को नेक बना, हर एक को अपने वालिद का कदरदान बना, हर एक को अपने वालिद का कदरदान बना, हर एक को वालिद का कदरदान बना। हमारे जितने ये बुजुर्ग सफेद रीश है ये अल्लाह जितने साथी हैं हम सबको इनके सामने बिछने वाला बना, बिछने वाला बना। या अल्लाह जैसे गुलाम के वो अपने आप को बेहैसियत कर देता है, ऐ अल्लाह ऐसे औलादों को वालिदैन के सामने बेहैसियत कर दे, औलादों को वालिदैन के सामने बेहैसियत कर दे। जहाँ जहाँ नेक लोग दुआएं मांग रहे हैं, जो उम्रा करने गए हैं सबके उम्रे कबूल फरमा, उनकी दुआओं में हिस्सा मुकर्रर फरमा। ऐ अल्लाह हमारे हमें भी बेदार कर दे, हमें भी बेदार कर दे। हमारे जिस्म के अंदर या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह सुस्ती खत्म करके चुस्ती डाल दे, हिम्मत पैदा फरमा दे, हिम्मत पैदा फरमा दे। वो मुहम्मदी जज्बा, वो अबू बकर वाला जज्बा, वो उमर वाला जज्बा, वो उस्मानी जज्बा जो सारी रात उठ कर मांगा करते थे, सारी रात कुरान पढ़ा करते थे, वो उक़बा बिन नाफ़े वाला जज्बा हमें अता फरमा, हमें अता फरमा। नेक जज्बात है अल्लाह इससे हमारी मदद फरमा, नेक साथियों से हमारी मदद फरमा। ऐ अल्लाह ऐसे न हो सारी रात हम ज़ाय कर दे, सारी रात हम ज़ाय कर दे। हमें खैर की चाबी बना, हमें खैर की चाबी बना, शर का हमें ताला बना। नेक साले दोस्त हमारे करीब कर, उन्हें देख कर हमें आखिरत याद आ जाए, उन्हें देख कर हमें आखिरत याद आ जाए। मिन जुमला सारी परेशानियां दूर फरमा। ये अल्लाह ये जितने भाई बैठे हैं सारी इफ्तारी की दुआएं कबूल फरमा। हमारे कारी साहब का पढ़ना पूरी दुनिया में जितने कुर्रा हजरात पढ़ रहे हैं सबका ये कबूल फरमा। जितने रोजे गुजर गए हैं ये सारी दुआएं कबूल फरमा, ये सारी दुआएं कबूल फरमा। हमारे बड़े जो दुनिया से चलेगा उनकी बख्शिश करना। अल्लाहुम्मा ला तहरिमना अजरा वला तफ्तिनना बादा, हमें उनके बाद फितने में न डालना। उनकी बरकतों से या अल्लाह उनकी खैरों से हमें माला माल कर देना। हमारे तमाम असातिज़ा की जिंदगी में बरकत नसीब फरमा। या अल्लाह तमाम असातिज़ा की जिंदगी में बरकत नसीब फरमा, उनके औलादों की जिंदगी में बरकत नसीब फरमा। या अल्लाह जो तेरे दीन का खैर खा है, छोटू में है बड़ू में, उसे आगे ले आ, उसे आगे ले आ। ऐ मेरे रब तू माफ नहीं करेगा तो फिर कौन माफ करेगा, तू प्यार नहीं करेगा तो फिर कौन प्यार करेगा, तू राह नहीं खोलेगा तो फिर कौन। या अल्लाह तूने मखलूक किस लिए बनाई है, तूने तो इसलिए मखलूक बनाई थी मैं माफ करूं, तूने इसलिए मखलूक बनाई थी। या अल्लाह मैं इसलिए आए प्यारे रब तूने खुद कह दिया है मैंने मखलूक इसलिए बनाई है ताकि अपने रिस्क के दहाने इस पर खोल दूं।
اے اللہ اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنے مہربانی کے ساتھ، اپنے نبی کے طفیل ہم سب کی ساری دعائیں اعتکاف میں جو مانگی گئی ہیں ساری کے ساری قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمدا معه آلو ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔